ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کے اندر اس تناظر میں مرکزی حکومت کی جانب سے جیسے وقف ترمیمی بل میں الجھایا جا رہا ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی کہ انشاءاللہ 28 نومبر کو ضلع سیوان میں شہر کے اندر اگر گارجین کے اندر تعلیم کی کمی ہے اور تعلیمی بیداری نہیں ہے، جاگرکتا نہیں ہے، تو گاؤں کے استر سلیکٹ 24 نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں محمد صادق۔ پورے دیش میں مسلمانوں کے حالات پر جس طریقے سے غضب ڈھائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ان کے مدارس اور مسجدوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی فتنہ اور فساد کی گنجائش کھوجی جا رہی ہے، اس کو لے کر کے امارت شریعہ نے ایک مہم چلایا ہے، اور اس مہم کے تحت مولانا احمد حسین قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اوقاف کمیٹی کی جو زمینیں ہیں اس پر بھی آنچ آ رہی ہے، آخر مسلمانوں کے حق کے لیے کون کھڑا ہوگا اور کس کے بل بوتے یہ مسلمان اپنی زندگی کو سکون سے ہندوستان میں جی سکیں گے۔ سر، بہت سواگت ہے آپ کا سلیکٹ 24 نیوز میں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے واسطے سے ہم امارت شریعہ کا پیغام دوستوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور آپ حاضر ہوئے اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ امارت شریعہ اس ملک میں پچھلے 100 سالوں سے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اور بہت ہی آرگنائزڈ وے میں کام کر رہی ہے، اور مسلمانوں کے حقوق اور شریعت کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں۔ اس کی تاریخ آزادی سے پہلے کی تاریخ ہے، 100 سالہ تاریخ ہے۔ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کے اندر اس تناظر میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو سیاسی حالات ہیں یہ بادل کی طرح ہیں، یہ آتے جاتے ہیں۔ اس سے امارت شریعہ، مسلم پرسنل لا بورڈ یا دوسری ملی تنظیمیں بالکل نہ ہراساں ہیں، نہ خائف ہیں۔ انشاءاللہ 28 نومبر کو ضلع سیوان میں شہر کے اندر تلسی واٹیکا میں 9 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ملی مسائل اور ان کے حل پر امارت شریعہ نے ایک نمائندہ اجلاس رکھا ہے، جس میں ضلع سیوان، گوپال گنج اور سارن کے جتنے علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، دانشوران طبقہ ہے، ان تمام کو امارت شریعہ نے مدعو کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ملی مسائل پر گفتگو ہوگی۔ مسلمانوں کے جو داخلی مسائل ہیں، جیسے مکتب کا نظام ہے تو ہر مسجد کے تحت مکتب کا مضبوط نظام ہو، مدرسے کا نظام ہے، مدرسے میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی نہایت معیاری نظام ہو، اور یہاں سے بہترین حافظ، عالم، فاضل جو مسجدوں میں، مدرسوں میں، سماج میں دینی ملی خدمات انجام دے سکیں، وہ تیار ہو۔ پھر اس کے بعد یہ جو وقف ترمیمی بل ہے، یہ وقف ترمیمی بل صرف اور صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور جو برسر اقتدار حکومت ہے وہ صرف اور صرف اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ ساری دنیا جان رہی ہے اب ہندوستان میں الحمدللہ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ 5G کا زمانہ ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری قیادت یا ہمارے ذمہ داران، ہمارے اکابرین بالکل الجھنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے واسطے سے ہم کنکریٹ اور بالکل سالڈ اور نہایت مضبوط کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گاؤں میں ایک ایسی جماعت ہو لوگوں کی کہ اگر بچے تعلیم کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مکتب میں نہیں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تو وہ دین کیسے سیکھیں گے، اللہ کو کیسے پہچانیں گے، اپنے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس سے روشناس کیسے ہوں گے۔ اگر ہمارا بچہ پرائمری اسکول میں جانے کے قابل ہے، وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، تو اسکول ان کو کون بھیجے گا؟ اگر گارجین کے اندر تعلیم کی کمی ہے اور تعلیمی بیداری نہیں ہے، جاگرکتا نہیں ہے، تو گاؤں کے استر پر، گاؤں کی سطح پر لوگوں کو، گارجین کو کون سمجھیے کہ متوجہ کرے گا، ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے بچوں کو اسکول بھیجے گا، اور پھر وہ بچے پری پرائمری اسکول سے لے کر کے میٹریکولیشن، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، ہائر ایجوکیشن اور کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کوالیفائی کر کے وہ ملک کا، قوم کا نام روشن کریں، اس جانب کون رہنمائی کرے گا؟ تو امارت شریعہ ولیج لیول پر، اور ولیج لیول کے بعد پنچایت، پھر بلاک، پھر ضلع سطح پر ایسی آرگنائزیشن بنانا چاہتی ہے، کمیٹی بنانا چاہتی ہے، جس میں علماء رہیں، ائمہ رہیں، دانشوران رہیں، ڈاکٹر رہیں، انجینئر رہیں، پروفیسر رہیں، ایڈوکیٹس حضرات رہیں، جو اپنے دینی ملی کاموں کو بھی انجام دے سکیں، اور پھر اس کے بعد ملک کے تعلق سے جو اہم کردار مسلمانوں نے ادا کیا ہے جنگ آزادی کے موقع پر، اور جنگ آزادی کے بعد بھی اس ملک نے بے شمار سپوت اور جیالے دیے ہیں اس ملک کو۔ APJ عبدالکلام اسی ملک کا ایک نوجوان تھا، مسلمانوں کے دل کا ٹکڑا تھا، جس نے اس ملک کو
وہ طاقت دیا جس طاقت پر آج ملک ہندوستان اور بھارت فخر کر رہا ہے. تو ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ITI کالج، یونیورسٹی اور اچھے ایسے تعلیمی معیاری ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں، اور قائم کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بیٹیاں ملک کا اور قوم کا نام روشن کریں. تو دونوں مسائل، داخلی مسائل بھی اور خارجی مسائل بھی، جو ہمیں ابھی مرکزی حکومت کی جانب سے جیسے وقف ترمیمی بل میں الجھایا جا رہا ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی کہ وقف ترمیمی بل کے نقصانات کیا کیا ہیں، ہماری مساجد مدارس کیسے محفوظ رہیں گے. تو ان تمام پہلوؤں پر انشاءاللہ باتیں ہوں گی. اور یہ پروگرام صرف اور صرف واعظ و نصیحت کا نہیں ہے، صرف سمبودھت کرنے کا یا تقریر کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ایک روڈ میپ دیا جائے گا، لوگوں کو کام کرنے کے لیے نقشہ کار دیا جائے گا. لیکن جس روڈ میپ کی آپ بات کر رہے ہیں، مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے، الگ الگ مسلک میں بٹا ہوا ہے، اس کو سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے کیا کوشش ہوگی؟ دیکھیے، ہندوستان کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا وہ وفاقی ڈھانچہ ہے اور وہ سب سے بڑا سایہ ہے کہ جس میں شیعہ، سنی کے تمام مسالک کے لوگ اور تمام ذمہ داران اس میں ہیں. جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں. اور مسلم پرسنل لا بورڈ اس طرح کے مسائل کو حل کرتی ہے. اور ابھی الحمدللہ مسلمان ملی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مساجد مدارس کی حفاظت کے لیے، وقف ترمیمی بل جیسے خطرناک بل آ رہے ہیں، اس کے بائیکاٹ کے لیے مسلمان مسلک سے، ذات برادری سے بہت اوپر اٹھ کر کے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ذات برادری مسلک سے اوپر اٹھ کر کے مسلمان ایک جٹ ہو پائیں گے؟ چونکہ یہاں پاسماندہ کا گیم کھیلا جاتا ہے، یہاں آپس میں بھائی کو لڑایا جاتا ہے مسلک کے نام پر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام لوگ اس دور میں، جبکہ اب خطرہ لاحق ہے، ان کے اوپر خطرہ آنا ہے، اس دور میں کیا وہ اپنے آپ کو ایک جٹ کر پائیں گے؟ مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ کوئی بھی مسلک ہو، مسلک کے اندر جو اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں. مسلک کا معنی یہ ہے کہ چلنے کی جگہ، وہ چلنے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے. تو امارت شریعہ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو بنیاد ہے اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے جہاں بات دین کی، اسلام کی، مسلمانوں کی اور اقلیت کی آئے، وہاں پر آپ مسلک سے اوپر اٹھ کر کے کلمے کی بنیاد پر اور آخرت پر یقین کی بنیاد پر، کعبے اور قبلے کی بنیاد پر آپ ایک ہوں. یہی امارت شریعہ کی دعوت ہے، یہی امارت شریعہ کی تحریک ہے. بہت شکریہ حضرت ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. 28 نومبر کو تلسی واٹکا سیوان میں صبح 9 بجے سے 1:30 بجے تک کا ایک اہم پروگرام امارت شریعہ کے ذریعے اہتمام ہونے جا رہا ہے، جس میں امت مسلمہ کے داخلی اور خارجی ملی تمام مسائل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شریک ہوں اور امارت کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. امارت شریعہ کے زیر نگرانی جو پروگرام ہو رہا ہے، اس میں ہم تمام شہر کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشوران طبقہ ہے، پروفیسر حضرات ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، پرنسپلز ہیں اسکولز کے، اور اس طریقے سے وہ لوگ جو قوم کے ملی مسائل کو سوچتے رہتے ہیں، تمام لوگوں کو ہم پیغام پہنچاتے ہیں کہ اس پروگرام میں خاص کر کے آپ حضرات تشریف لے آئیں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. خاص کر سارے میڈیا بندھوؤں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ لوگ پہنچے سمے پہ اور اس مہم کو آگے پہنچائے. اور آج جو پریس کانفرنس ہوا ہے اس میں بھی سب کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے. کوشش کرے کہ اس کو خاص لوگ جو ایڈوکیٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے اور آپ کو پرنسپل ہے اور اس میں دانشمند ہے، ان خصوصی مہمانوں کا اس دن شرکت کا درخواست ہے. میں یہ ہونے والا جو پروگرام ہے 28 نومبر کو جو 9 بجے سے شروع ہوگا اور ظہر سے پہلے کا ختم ہوگا انشاءاللہ، اس میں سیوان، گوپال گنج، چھپرا تینوں ضلع کے تمام ملی کا درد رکھنے والوں کو اور اسی طریقے سے ملی کام کرنے والوں کو سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام لوگ اس پروگرام کے اندر شریک ہوں. دما، فیبرا کینسر، ٹی بی آدی سے ہے پریشان تو ایمان ٹی بی چیسٹ کیئر اینڈ ہارٹ کیئر کلینک ہے مریضوں کے لیے ایک بہتر سمادھان. संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान. अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल. आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है.
इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्दी किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तो आपने सुना मसलक से और ज़ात पात से ऊपर उठ करके अगर अपने दीन की हिफाजत के लिए आप खड़े होंगे तभी जा कर के इस तरह के जो बिल आ रहे हैं जो मुसलमानों के ऊपर एक तरह से थोपा जा रहा है, इससे निजात मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग 28 नवंबर को तुलसी वाटिका में शामिल होंगे और इस प्रोग्राम में शिरकत कर करके यहाँ से एक ढांचा और जो बुनियाद की बात की जा रही है उसमें मजबूती प्रदान करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।